یقین کرو این جو ہوندہ جویں واقعی اتھے حج دے دوران فرشتے نازل ہو رہے انسان نو لگ دے کہ ہو رہے آ جڑا میرے نال بندہ ہے اے ہو رہے فرشتہ ہی ہوئے کیونکہ فرشتے بھی حج کرنا ہوندے نے اللہ دے نبی بھی حج کرنا ہوندے نے نبی پاک حج کرن گئے تھے آپ نے اچھی آواز نہ فرمایا وعلیکم السلام صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ سلام تو کسے لے آئی نہیں تے جواب کیوں دیتا جے فرمایا اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام حج کرن آئے نے کولو گزر دے سلام کر کے گئے نے میں جواب دیتا ہے نبی بھی حج کرن ہوندے نے تو کی پتا اتھے کدنا ملاقات ہو جائے سانو کی پتا ہو جڑا کول بیٹھا ہے وہ کون ہے وہ جڑا کولو گزر گیا وہ کون ہے ایسے بڑیاں ساتھ انشاءاللہ بیخ کے آمن گے اللہ بار بار ساتھ نصیب فرمائے انہیں دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے یہودیوں کے مر جائے چاہے عیسائیوں کے مر جائے وہ دی گرنٹی نہیں یعنی کہ جدتے حج فرض ہوئے پھر بھی نہ کرے حج بیت اللہ دی سعادت واسطے جانا ہمیشہ تو امت مصطفیٰ واسطے ایک بہت بڑی سعادت رہی اللہ رب العزت نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے حج فرض کیتا کونین دیوالی نے جدو فرمایا کہ تو ہاڑے تے حج فرض کر دیتا گیا ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے عرض کی تھی یا رسول اللہ کہ ہر سال فرض ہے نبی کریم خاموش رہے دوبارہ عرض کی تھی یا رسول اللہ کیا حج ہر سال ساڑھے تے فرض ہے حضور خاموش رہے تیسری مرتبہ عرض کی تھی یا رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض ہے نبی کریم نے فرمایا جب میں ہاں کہہ دیں دا تے ہر سال فرض ہو جانا سی یہ دا مطلب ہے کہ کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم صرف شریعت پہنچان واسطے نہیں آئے میرے نبی شریعت دے اور شریعت بنان والے بھی نے شارے بھی نے مالک و مختار نے فرمایا کہ میں ہاں کہہ دیں داتے حج ہر سال فرض ہو جانا سی گرامی قدر حضرات اسی حج کیوں کرن جانے ایدی تاریخ کی یہ سارا کچھ بڑا لمبا عنوان ہے مگر میں تو انہوں آسان لفظہ چرز کراں جدو اللہ دے نبی حضرت آدم علیہ السلام دنیا تے آئے نا آپ دے آمد تو پہلے اللہ نے جدو فرشتیاں نو فرمایا کہ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین فرمایا میں مٹی دے نال ایک بشر بنانا چاہنا ملائکہ نے عرض کی تھی یا اللہ نہ بنائی وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ اسی تھوڑیاں تیری عبادت تیریاں تسبیحاں پڑھنے واسطے اللہ نے اپنی رضا دے مطابق انسان نو بنا لیا بشر بنا لیا آدم علیہ السلام نو بنا لیا ہن فرشتیاں نو خیال آیا کہ رب چاہتا سی کہ میں بشر بنا لواں اساں کیا نہ بنائی میں یفسد فیہا ویسفک الدماء ایک خون ریزیاں تے فساد کرے گا اساں اللہ نو آکھیا نہ بنائی پر رب دی رضا سی کہ میں بنا لواں ہونے رب ناراض ہو گئے جتھے بیت اللہ شریف ہے کعبہ شریف ہے دے بالکل آسمان دے اوپر بھی ایک کعبہ ہے ایک قبلہ ہے او فرشتیاں دا قبلہ ہے انہوں بیت المعمور کیا جاتا ہے فرشتے بیت المعمور دا طواف کرن لگ پہ او دے ارد گرد گھومن لگ پہ اللہ نے فرمایا فرشتو ایک ہی پہ کر دیو عرض کی تھی یا اللہ سانو انج لگ رہے کہ تو ساڑھے نال ناراض ہو گئے ہیں اسی تینوں راضی کرن دی کوشش کر رہے ہیں آپ سمجھ نہیں آ رہی کیویں کریے تے اساں متبرک مقام بے کے دے ارد گرد پھرنا شروع کر دیتا ہے کہ ہو رہے تینوں ادا پسند آ جائے اللہ فرشتوں فرمایا فرشتوں میں تو ہاڑے تے ناراض تے نہیں آتے پر انج کرو کہ زمین دے اتر جاؤ تے جا کے تے بیت المعمور دے بالکل نیچے ایک گھر بناؤ اسی طرح دا کعبہ بناؤ قبلہ بناؤ یا اللہ کیوں اللہ فرما تو ہانو انج لگا میں ناراض ہو گیا تے تساں بیت المعمور دا طواف کیتا تے میں معاف کر دیتا فرمایا جدو بندیاں زمین تے جانا انہاں بھی گناہ کرنے نے ایک گھر انہاں نے بھی بناؤ نا اس گھر دا طواف کرن گے تے میں انہاں نو بھی معاف کر دیواں گا یہ مطلب ایسے دنیا تے بعد چاہے تے رب نے ساڑی بخشش دے سامان پہلے بنا دیتے فرمایا کعبہ بناؤ فرشتیاں آکے کعبہ بنایا پھر اللہ دے نبی حضرت آدم علیہ السلام زمین تے آئے تے آپ نے دوبارہ تعمیر فرمایا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تے اسماعیل علیہ السلام نے انہوں پھر بنایا نبی کریم علیہ السلام دے بچپن کعبے دیا دیوارن دوبارہ اہل قریش نے دوبارہ منہدم ہو گئیاں تے انہوں نے ٹھیک کیتا یہ تاریخ چل دی رہی آج تک حج بیت اللہ ہو رہا آدم علیہ السلام تو لے کے آج تک اس کعبے دا طواف کیتا جا رہا ہے کون ہے والی نے ارشاد فرمایا جڑا کعبے نو ایک باری ایمان دی نگاہ نال ویکھ لوے اس ویکھن دا صدقہ رب او دی ساری زندگی دے پچھلے گناہ معاف کر دیندا ہے کعبہ کی یہ ہدل للعالمین ہے کعبہ
کی یہ کہ اتے خدا دیا رحمتاں واسدیاں میرے نبی نے فرمایا 120 خاص رحمتاں اللہ روزانہ کعبے تے نازل کر دے 120 خاص رحمتاں اللہ دی عام رحمت چھوٹی رحمت دی پہچانے وے کہ جدے تے رب سب تو چھوٹی رحمت کر دے وے او دے سارے گناہ معاف فرما دے دے کعبے سے 120 خاص رحمتاں فرمایا انہاں وچوں 60 انہاں لوگاں واسطے جڑے کعبے دا طواف کر دے نے 40 انہاں لوگاں واسطے جڑے حرم کعبہ دے وچ کھلو کے نماز پڑھ دے نے اور 20 رحمتاں انہاں واسطے نے جڑے بس صحن کعبہ چ بیٹھ کے تے کعبے ول ویکھدے رہ دے نے ایک کعبے دی عظمت ہے ایک کعبے دی عظمت ہے کہ او دے اتے رحمتاں نازل ہوندیاں نے اچھا جی دے اتے رحمتاں نازل ہوندیاں نے انہوں ویکھیا معافی ہو جاندی ہے تے جڑا بن کے رحمت آیا ہے بھائی جی دے اتے رحمتاں نازل ہوندیاں انہوں ویکھیا بندہ جنتی ہو جاندا ہے تے جڑے ابو بکر تے عمر تے عثمان تے علی صحابہ نے محمد عربی نو ویکھیا ہوئے جڑا بن کے رحمت آیا ہے پھر انہاں ہاں دیاں کیا شانہ انہاں ہاں دیاں کیا عظمتاں اللہ نے قرآن مجید در مکے دی قسم اٹھائی فرمایا لا اقسم بہذا البلد منو قسم مکے دی علماء فرما دے قسم مکے دی پر افضل مدینہ ہے یا اللہ کیوں ہن آئیے دیتے قرآن پڑھیے ایک بار یہ نہیں اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے نہیں بھائی یہ تے مسجد چو باہر نے گئی میں کیا مدینے آواز جاوے جنہیں ہاتھ نہیں نہ چکیا نال دا بیلی چوکے جگا کے تے ہلا کے بولو سبحان اللہ یہ تسی سبحان اللہ نہ بولی او نبیل کوئی سیالکوٹ تو آیا ہے کوئی رائے پور تو میرا پورا پنڈ آیا ماشاءاللہ تے میں گجران والا بھی جانا ہے تے انہیں سارے آنکھنے ساڑھے کو لینی سبحان اللہ کروان دیو تے سمڑے آل والے توڑے کو بولے ہی نہیں یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے اگلے سال اپنے ابو نال حج کر کے آؤ ہون جڑا یہ اس تو اچھا بولے رمضان شریف اپنی امی نال مدینے گزار کے آوے یا اللہ جڑا یہ اس تو اچھا بولے آج رات سوئیں تے مدینے والا خواب چاپ ہی آ جاوے تے تیرا کی جاندہ جڑا یہ اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل چو سونے دا دیدار کرا دے ہون کام میں تے رکھے جی بھائی ہور اچھا بولو سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا اِنَّا اَوَّلَ بَيْتِ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ پروردگار نے فرمایا مکہ دے اندر کعبہ ادیاں بھی بڑیاں شانان ہیں اللہ نے فرمایا پر میں دی وجہ تو مکہ دی قسم نے اٹھا رہے آؤ عرض کی تھی یا اللہ کے صفحہ تے مروہ دی وجائے فرمایا اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فرمایا صفا مروہ میری نشانیاں نے انہاں دی وجہ تو بھی مکہ دی قسم نے اٹھا رہے آؤ عرض کی تھی یا اللہ کے مقام ابراہیم دی وجائے فرمایا بَتَّخِذُوا مِن مَّكَانِ ابراہیم مصلی فرمایا مقام ابراہیم دی بڑی عظمت دی وجہ تو بھی مکہ دی قسم نے اٹھا رہے آؤ عرض کی تھی یا اللہ وجہ کی ہے فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ فرمایا ماذا دینے نہ بلیا انہاں گلیاں نے تیریاں تلیاں چم لیاں نے قسمہ چکنیاں پہ گیاں گلیاں تیریاں تلیاں چپیاں رب مکے دی قسم بھی اٹھاندہ تھے او بھی یار دی وجہ تو فرمایا کیونکہ تو واسنا ہے حضرت شیخ محقق فرما دینے قسم تے اوس شہر دی جتھے یار وسے جب تک کملی والے مکے وس دے رہے رب مکے دیا قسمہ چکدہ رہا جدو دا یار مدینے آگیا ہے اور رب مدینے دیا قسمہ پہ چکدہ ہے میری ملت دے نوجوانوں حج کرنا بڑی سعادت ہے پر میرے نبی نے فرمایا من حج ولم یزرنی فقد جفانی فرمایا جڑا حج کرے تے منو مدینے نہ ملن آوے فرمایا محمد نہ بے وفائی کر کے چلے آئے وہ بے وفا ہو گیا محمد دے نال جڑا حج تے کر جائے کعبے دا پر منو مدینے نہ ملن آوے حاجی صاحب جا رہے نا انہاں ہن مدینے بھی جانا ہے اتھے 40 نمازاں کم از کم انشاءاللہ با جماعت پڑھن گے اللہ نے اپنے محبوب نو مکے چ پیدا کیتا کعبے جاؤ نا تے کعبے جو صفا مروہ والے دروازے چو باہر نکلو تے سامنے وہ مکان ہے جتھے کملی والے پیدا ہوئے
او کعبے دا گوانڈ بالکل کعبے چو نکل دیا سامنے گھارے جتھے سرکار دی ولادت مبارکہ ہوئی 53 سال میرے نبی نے مکے سے اس گھر چو گزارے کنے سارے بولو کنے 53 سال 53 سال میرے نبی نے اس گھر چ گزارے کعبے دے گوانڈ ایک دن رب نے فرمایا ہجرت کرو تے او 450 کلومیٹر دور مدینے ٹر جاؤ میرے نبی نے آخری 10 سال مدینے گزارے اسلام تے بہار آ گئی او نہ رل کے عرض کریے یا اللہ محبوبہ نو تے دور نہیں کری دا 53 سال یار نو گوانڈ رکھ کے آخری 10 سال آکھیا او 450 کلومیٹر دور مدینے جا کے ڈیرہ لگا اپنا گھر مکے بنا لیا تے یار دا مدینے بنوا دیتا ایڈی دور وجہ کیے فرمائے سونے دنیا میرے گھر دا حاج کرن تے آنا ہی ہے یہ تیرا گھر بھی میرے گھر دے نال رہا نا تے لوگ آکھنا چلو حاج کرن تے آئیاں جاندے جاندے کملی والے نو بھی مل جائیے فرمایا نہیں سونے تو ذرا تھوڑا دور ڈیرہ لانا میں ویکھا منو ملن کیڑا ہوندا میرے یار نو ملن کیڑا میں ویکھاں کیڑا میرے یار نو ملن جاندہ ہے فرمایا سونیا تو ذرا دور ڈیرے لا ویکھاں کیڑا نیت کر کے میرے یار نو ملن جاندہ ہے لوگ کہندے نے نیت کر کے مدینے نہ جاؤ حج کر کے تے واپس آ جاؤ مدینے کیے وہ جڑے 70,000 فرشتے صبح تے شام آؤندے نے میرے نبی دی بارگاہ درود پڑھن او کدی نیت لے کے آؤندے نے بھائی ہو تے کملی والے دی نیت لے کے آؤں دے نا کہ اسی سرکار دی بارگاہ چلے یہ دا مطلب ہے کہ نیت کر کے مدینے جانا یہ آسمان تے عرشان دے فرشتیاں دی بھی سنت ہے میرے آقا علیہ السلام جدو کعبے چو نکلے نا ہجرت دی رات مکے چو تو مڑ کے مکے والے وکھیا میرے نبی دی آنکھاں چتھرو 53 سال جڑے شہر چو گزارے تے نبی پاک رو کے بیک کے فرمان لگے کعبے والیا میں او شہر چھڑ کے چلے جدنال منو پیارے ہن منو اوتھے لے جا جدنال تینوں پیارے ہن میں نے اوتھے لے جا جدے نال تینوں پیارے پڑھا قرآن تسی نہیں بولے نہیں تے میں تو انہوں مدینے لے جانا سی میں نے پتہ لگے میں جوندے جاگ دے نبی پاک دے نوکرے چو بیٹھا قولیں دے والی نے جڑے ویلے مکہ چھڑیا کعبے والے بے کے رو پہ نالے عرض کی دی ربی ادخلنی مدخل صدقیوں وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِيًا وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا میرے بابا جی تاجدار چورہ شریف فرماتے نے سی حج کرن گئے بڑا مشکل حج گرمیاں دا حج میں پچھلے سال الحمدللہ حج کرن گیا تے جدو اسی حج کر کے واپس مکے بل لوٹے نا تے یقین کرو مکے دی گلیاں وچ میں حاجیاں دی لاشاں بکھریاں ویکھیاں کچھ پیاس نہ فوت ہوگی کچھ گرمی نہ فوت ہوگی کچھ رش دی وجہ تو فوت ہوگی کتنے خوش بخت لوگ مگر اتنا مشکل حج لکھا روپیہ لگا کے حاجی صاحب جا رہے اتھے گرمیاں جا کے پہاڑاں تو دوڑاں لگانیاں اتھے جا کے شیطانوں کنکریاں مار دے کئی آپ مر جان دے اتنا مشکل حج پر گارنٹی نہیں کہ حج قبول ہے کہ نہیں پر اتھے آ کے میرے بابا جی نے کتنی سونی بات کی تھی فرماتے نے مائی وڈے دی ٹور گئی ساڑھے نہ کعبے دا حج کرن تے جدو مائی طواف کرے نا تے اس طرح کر کے چکر لگا کے حجر اسود دے سامنے آوے تے اس طرح استلام کر کے تے کعبے والوے کیا کہ ربا بخش دے چنگا رہ جائے گا ایوب صاحب پھر مائی چکر لگا کے حجر اسود دے سامنے آوے تے اس طرح استلام کر کے آکھے ربا بخش دے چنگا رہ جائے گا پھر چکر لگا کے آوے تے آکھے ربا بخش دے چنگا رہ جائے گا آپ فرماتے ہیں جدو سارا حج ہو گیا ارکان ادا کر لینا تے اسا مائی نو کعبے دے سامنے کھلار کے آکھے اماں ایڈی دور تو اللہ نے تینوں اپنے گھر بلائے او دے ویڑے چکھلو کے نو دھمکیاں مائی رو کے کعبے بل بے کے کہنے لگی میں کی کر لینا ہے میں تو اونج بھی آخنیاں اتھا ہی بخش دے چنگا رہ جائے گا نہیں تے میں مدینے ٹر جانا ہی نہیں تے میں مدینے ٹر جانا ہے اتھے تے وعدہ کیتا ہی نا کہ سونیا جڑے تیرے بوئے آگے اسا کوئی یوں نہ بلتے نہیں نہ ویکھنا پھر ماہیا اسا تے تیرے والی ویکھنا ہے اسا تے تیرے چہرے وال ویکھنا ہے پڑھا قرآن اللہ اللہ بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں او بولے جدا مرشد مولا علی ہے ہاتھ چکو نال دے بیلی دا بھی تو اچھا بولو سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا بلو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا
قالوا لوجدوا الله توابا رحيما پروردگار نے فرمایا جڑے اپنی جاناں تے ظلم کر لو فرمایا میرے یار تے بوبی آ جاؤ عرض کی تھی اللہ معاف کر دے گا اللہ نے فرمایا میرے یار تے بوبی آ کے فاستغفر اللہ فرمایا اللہ کو معافی مانگو عرض کی تھی اللہ معاف کر دے گا فرمایا فاستغفر لهم الرسول فرمایا گناہ میرا کر کے معافی میرے یار تے بوبی تے لینے آ جا فرمایا کملی والا سفارش کر دے بے میں معاف کر دے نعرہ تکبیر سبھی ہاتھ اٹھا لے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری میں اکاڑا گیا تھے اٹھے میرے کپیر بھائی نے حاجی ارشاد صاحب میں حاجی صاحب انہوں نے گھر وال گلی وال اس طرح میری گڑی مڑی تھی انہوں نے گلی دے نکر تے ایک بورڈ لگیا تو اوپر لکھیا حکیم صاحب کی دکان اس گلی میں ہے تے نال نیچے نا ایک ایرو تیر دا نشان بنے میں پوچھا حاجی صاحب یہ بورڈ کا دے کہہ لگے آسی صاحب ساڑی گلی چیک بڑا مشہور حکیم رہن دے لوگ بڑی دور دراز تو دوائی لے منا دے نے انہوں نے پوچھنا پہندہ حکیم صاحب دی دکان کتھے وے حکیم صاحب نے لوگاں دی سہولت واسطے بورڈ لکھ کے لگا دیتا ہے تے نال تیر دا نشان لگا دیتا ہے تاکہ لوگوں نے پوچھنا ہی نہ پوے پتہ لگ جائے کہ ایسا گلی چا حکیم دی دکان ہے او تیر دس دا ادھر دکان ہے بلا تشبیح کہہ رہے ہیں جدو میں کعبے گیا نا تے میں اس طرح کر کے طواف کر دے جدو کعبے دی چھت وال جھاتی ماری تو جڑا کعبے دی چھت دا پرنال ہے نا جنہوں میزاب رحمت کہندے نے او میں ویکھیا تو دا رخ مدینے وال سی اس طرح کر کے رخ مدینے وال او جی میں تیر پیا دسدا نا دکان ادھر ہے میں نو انج لگا جی میں کعبہ بھی حاجیاں نو اشارے کر کر کے آکھدا او حاجی او حج ہوندا ایتھے جے قبول او مدینے ہوندا او قبول مدینے ہوندا جے آؤ مدینے قبول ہوندہ جے میری ملت نوجوانوں اللہ نے حج فرض کیتا اکھیا آؤ ومن فرمایا کہ آؤ میرے گھر دا حج کرو وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا فرمایا جنہوں اللہ نے استطاعت طاقت دیتی ہے او آؤ میرے گھر دا آکے تے حج کرو انہیں حاجی صاحب کتنا بڑا لقب ہے حاجی صاحب ہو جانا ہے حج بیت اللہ دی سعادت حاصل کرنی پچھلے سارے گناہ معاف ہو جانے میدان عرفات ہے جدو یقین کرو ظہر تو لے کے اثر تک وہ دعا کی تھی جاندی ہے نا میں وہ منظر اکھاں نال ویکھیا تے محسوس کیتے کہ واقعی اس ویلے بندے نو محسوس ہوندا کہ اج میں بخشیا گیا اور منظر وہ اس طرح لگ دے فرشتے رحمت اللہ کے اتر دے نازل ہوندے نظر ہی آندے نے کہ ایسا میدان عرفات جو منظر ہوندہ بندے نو لگ دے کہ میں واقعی اج بخشیا گیا اللہ سارے اندر نصیبت کرے پر بعض لوگ کہندے نے کہ حج ہو گیا مدینے کی لین جانا ہے بعض لوگ سارے نہیں سنیاں دا کی ہے مدینہ عاشقاں دی ہمیشہ تو جان رہے ہیں کیونکہ اتھے خدا تے خدائی دا محبوب وسد ہے اے علی پور سیدان دا تاجدار حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ امیر ملت ابو العرب او بابا جی نے زندگی جو 70 حج کیتے ہیں کنے ایسائی وال جاؤ نا تو اتھے کہ بابا جی نے حضرت پیر سید منظور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ شیخ الحدیث والقرآن انہاں زندگی چا 70 حج کیتے اے 2-4 سالوں انہیں وصال کیتا 70 حج کیتے اور دوسرا میں پیر جماعت علی شاہ صاحب دے بارے پڑھیا کہ آپ نے بھی 70 حج کیتے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب جدوں عربی لوگ بڑے غریب سننا جو تیل دے کنویں نہیں سن نکلے پیر جماعت علی شاہ صاحب اودو بڑے امیر سن پاکستان تو دولت کٹھی کر کے لے جانی تے جا کے اتھے عربیاں نو تقسیم کرنی مدینہ تے یا باچ آپ نے لنگر خانے بنائے اونا تے آج بھی وہ لنگر خانے موجود نے اوپر لکھے ہے شاہ جماعت منزل آج بھی علماء مشایخ پیران عظام نات خان جدو جاندے نا مدینے تے اکثر لوگ اتھے ہی قیام کر دینے مفت لنگر بھی ملتا ہے قیام دی سہولت بھی مل جاندی ہے یہ او لنگر خانے نے جڑے پیر جماعت علی شاہ صاحب نے مدینے بنوائے مدینے والے نے آپ نے لقب دیتا ابو العرب عربیاں دا باپ کیونکہ انج پال دینے جو میں باپ اولاد نو پال دا ہے حضرت
پیر جماعت علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ دن میں حضور دے روزہ انور دے قریب تو گزریا ایک 10 سال دا بچہ جنہیں عربی لباس پہنے آئے اور نبی پاک دے گنبد خضرا وال ویکھی جاوے تے روئی جاوے تے روئی جاوے تے روئی جاوے او پیر جماعت علی شاہ جدے مرید دے پیران تھلے مدینے دے کتے دا پیر آ گیا آپ نے خبر ملی تو مرید نے ڈانٹ کے فرمایا جاؤ کتا ڈھونڈ کے لے آؤ مرید کتا ڈھونڈ کے لے آئے تے لکھاں مریدان دا پیر تے سیدزادہ پیر جماعت علی شاہ امیر ملت ابو العرب محدث علی پوری مدینہ دے کتے دے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھے تے نالے روئی جا رہے تے نالے کتے نو فرما دینے اتھے ہی معاف کر دے یار رو شکایت نہ لاویں اتھے ہی معاف کر دے یار نو شکایت نہ لاویں میں درانگے جے پیش کریا کرنا کی جڑی چار دی پھرام بدعاں دے جڑی چار دی پھرام بدعاں دے میرا گولیاں بچے شمار آ جائے اسے واسطے کراؤں میں نت تھر لے کملی والے نو کدرے پیار آ جائے تسی آئے ہو آمین 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 اے او پیر جماعت علی شاہ اے جڑا تسی سارے آئے ہو میں آیا اے حاجی صاحب چلے نے بیت اللہ شریف اے ترلے نے نا حضور دی بارگاہ اے جڑا تسی اے نہیں مصروف زندگی چھوڑ کے تھے مسجد دے جا کے گرمی چو بیٹھے ہو اے ترلے نے سائیاں دے اسے واز دے کرام نے تو ترلے کملی والے نو کدرے پیار آ جائے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب اس بچے دے قریب گئے فرما کیوں رونا ہے بچہ کہنے لگا بابا جی جو 3 دن گزرے میں کھادا کچھ نہیں میں بھوک نال پیا رونا فرمایا تو پتر رونا کیوں میں گھر جانا اپنی امی کو کھانا کھا لے ابو کو کھانا کھا لے گنبد خضرا بار ویکھ کے رو کے کہنے لگا بابا جی میں ایویں نہیں روندا میرا ہویا جو کوئی نہ کہنے لگا بابا جی میں یتیم ہاں میری ماں بھی کوئی نہیں اج کملی والے دی بارگاہ جا کے پہ عرض کرنا انا ضیفک یا رسول اللہ کملی والے میں تیرا پرونا بن کے آیا ہوں اتے جڑے مدینے جاندے انہوں نے پتہ ہے اللہ سارے دے نصیبت کرے کہ اتھے منگنا نہیں پہندا اتھے صرف خیال کر لیے نا کہ میں فلان چیز کھانی ہے وہ چیز چل کے آ جاندی ہے صرف خیال ہی کر لیے کیونکہ جتھے میزبان ہی کملی والے ہونا انہوں قادی تھوڑ ہو سکتی ہے اس مہمان ہو جدہ میزبان کملی والا ہوئے نوجوانوں پیر جماعت علی شاہ صاحب اس بچے نو لے کے نا تے جماعت منزل آگے لنگر مگوا کے بچے دے سامنے رکھیا 3 دن دا پکھا بچہ بڑے شغف نہ کھانا کھا رہا پیر جماعت علی شاہ صاحب فرمان لگے بیٹا تینوں پتہ میں کون ہاں کہنے لگا بابا جی میں نہیں پتہ کون ہوں فرمایا میرا نام جماعت علی شاہ ہے میں لکھاں مریدان دا پیران سیدزادہ ابو العربہ دنیا منو امیر ملت کہن دیئے محدث علی پوری کہن دیئے تے پتر تو جو اتھے پکھا رہنا ہے تے تینوں پاکستان نہ لے چلنا اتھے تینوں ماں دا پیار بھی دے مانگا باپ دا پیار بھی دے مانگا روز نواں سوٹ لے کے دے مانگا کھانا سونا کھلا مانگا لوگ تیرے ہاتھ چمن گئے کہ مدینے دا بچہ آگے تو میرا نا پاکستان چل آپ نے انہا فرماتے بچے نے لکمہ لبا دے قریب لے آکے رکھ دیتا پیر جماعت علی شاہ دا دامن پکڑ کے بچہ نبی کریم دے رو دیتے لے آیا کہنے لگا بابا تیرے پاکستان چو ماں دا پیار بھی لبے گا فرمایا لبے گا کہ باپ دا پیار بھی لبے
لبے گا فرمایا لبے گا اشارہ کر کے کہنے لگا اتھے محمد روضہ بھی لبے گا آپ دی چیخ نکل گی رو کے فرمان لگے بیٹا اے اتھے لبدا ہوں میں مدینہ کی لانے ہونا سی بچہ دامن چھڑا کے دوڑ گیا تے مڑ کے کہنے لگا بابا رکھے اپنا پاکستان کھول میں اماں بغیر رہ سکنا ابے بغیر رہ سکنا میں کھانے بغیر رہ سکنا مدینے والے بغیر نہیں رہ نعرہ تکبیر کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو ہمیں پوچھتے ہو کیا ہے مدینے کبھی تم مدینے میں جا کر تو دیکھو نعرہ رسالت نعرہ حیدری سبحان اللہ تھکے تے نہیں بھائی میں وہاڑی تو آیا بڑا لمبا سفر کر کے تے میں فون گجران والے جانا ہے میں تھک گیا تو سا نہیں تھکنا میں نے پتا ہے میں تے بڑا لمبا سفر کر کے میری تھکاوٹ اتارو سبحان اللہ کہہ کے بھائی جنہیں میرے سامنے تے پیچھے تو سا کھڑ کے تے نے سارے میرے کلاس فیلو بھی نے میرے کل قرآن پاک بھی پڑھے نے سارے بچے میرے رائے پور دے تے انہاں میں علماء دینا کہ حضرت صاحب ساڑھے کو تے پراپوری نہیں سبحان اللہ کروائی جاندے ہو بھائی جان ساڑھے گاؤں دے چکے دماد بھی نے تے ساڑھے نال ویسے بھی انہاں دیا محبتان دے رشتے پورے خانواد دے پورے خاندان دے نال نے اللہ تعالیٰ انہوں سے تو آفیت نہ لے بھی جائے تے سے تو آفیت نہ واپس بھی لے آئے اور اللہ حج بیت اللہ دی سعادت بھی نصیب کرے حضرت شیخ شبلی فرماندے نے آپ فرماتے ہیں میں 14 سال حج کیتا تے ہر سال میں ویکھیا کہ ایک نوجوان کعبے دا طواف کر رہے تھے ڈالے جو دعا کہنا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک وہ جو دعا کہنا لبیک تے کعبے جو آواز ہے لا لبیک کوئی نہیں حاضر وہ آنکھیں میں حاضر ہاں کعبے جو آواز ہے نہیں حاضر حضرت شیخ شبلی فرماتے ہیں 14ویں سال جو حج کیتا تے لبیک انہیں آکھیا تے بچوں کعبے جو آواز ہے لا لبیک تے آپ انہوں پکڑ کے فرماتے ہیں تینوں سنیا نہیں جاندہ کرنا تو ڈور ہے کہنے لگا نہیں سنیا جاندہ ہے فرماتے ہیں کعبے جو 14 سال ہو گئے نے آواز ہوں دی لا لبیک تو نہیں حاضر تے تیوں پھر آ جانا ہے کعبے والا بیک کے تو رو کے کہنے لگا پھر جی اے آئی بوہ چھڑ دے ماں تے جاواں کتھے میں کتھے جاواں آپ ہوا چھڑ دے ماں اچانک آسمان تے کاغذ دا ٹکڑا نیچے گرے حضرت شیخ شبلی فرماتے ہیں میں اٹھایا تو تے لکھیا شبلی میرے بندے نو میرے تو دور نہ کر آجڑا لا لبائی کہنا ہے تے میں اونج پہ آدھنا لاڈ کرنا ورنہ 14 سال جنہیں حاجی حاج کرنا آئے نے میں سارے اندہ حاج اے دے صدقی قبول کر دا رہے ہیں اتھے ایڈے ایڈے رب دے لاڈلے آئے ہوندے نے ایسے ایسے رب دے لاڈلے کعبے دے دوران یقین کرو انجو ہوندہ جویں واقعی اتھے حج دے دوران فرشتے نازل ہو رہے انسان نو لگ دے کہ ہو رہے آ جڑا میرے نال بندہ ہے اے ہو رہے فرشتہ ہی ہوئے کیونکہ فرشتے بھی حج کرنا ہوندے نے اللہ دے نبی بھی حج کرنا ہوندے نے نبی پاک حج کرن گئے تھے آپ نے اچھی آواز نہ فرمایا وعلیکم السلام صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ سلام تو کسے لے آئی نہیں تے جواب کیوں دیتا جے فرمایا اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام حج کرن آئے نے کولو گزر دے سلام کر کے گئے نے میں جواب دیتا ہے نبی بھی حج کرن ہوندے نے تو کی پتا اتھے کدنا ملاقات ہو جائے سانو کی پتا ہو جڑا کول بیٹھا ہے وہ کون ہے وہ جڑا کولو گزر گیا وہ کون ہے ایسے بڑیاں ساتھ ہیں انشاءاللہ بیخ کے آمن گے اللہ بار بار ساتھ نصیب فرمائے ہن اگلی گل کریے بھائی حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے حج کرن آپ دے 2 مرید چلے تھے آکے کہنے لگے بابا جی دعا کرو اسی حج کرن چلے ہیں اللہ تعالیٰ خیریت دا معاملہ سفر آسان فرمائے عشق دا مزاج پتہ کہ یہ کوئی اپنے یار دی گل کرے تو بندے دا دل کردہ میں اپنے یار دی شروع کر دے انہوں نے کہا بابا جی حج کرن چلے ہیں دعا کرو تے بابا جی دی رمض عشق دی پھڑ گئی آپ نے فرمایا اوہ حج کرن چلے ہو تے مدینہ نہیں جانا وہ کہنے لگے بابا جی حج کرن چلے ہیں ویلا ملیا تے مدینیوں ہو کے ہی آواں گے فرمایا وہ چلے ہو انج نہیں کہی دا حج کرن چلے ہیں تے ویلا ملیا تے مدینیوں ہو کے آواں گے انج کہی دا مدینے چلے ہیں ویلا ملیا تے حج بھی کری آواں گے
کیونکہ اصل الاصول بندگی اس پاک در کی ہے، اس تاجور کی ہے۔ گرامی قدر حضرات، حضرت بابا جی دے مرید چلے گئے، جدو مکے دے قریب پہنچے، پیدل سفر قافلیاں دے وچ، مکے دے باہر تھوڑی دور پہنچے تھے، اچانک ڈاکوؤں نے قافلہ لٹ لیا، انہوں نے مال بھی کھولیا تے ماریا بھی بڑا۔ تے ڈاکوؤں دی عادت ہوندی ہے، اللہ نہ کرے تو اڈا کدے نہ سامنا ہوئے، اے جڑے راتاں نو ساڈے ورگے سفر کردے نے سانو پوچھو۔ یہ جدو ڈاکو مل پہ نا رات نو تے یہ پتہ کی کردے نے، جدھر بندہ جاندہ ہوئے نا ادھر نہیں جان دیں، کہندے نے ہن ادھر جاؤ تاکہ پھڑے نہ جائیے، کدھر جاسوسی نہ ہو جائے۔ انہوں نے آکھیا لٹ کے مال بھی کھولیا، مار کے نا تے اے جا رہے سن مکے وال حج کرن۔ انہوں نے آکھیا نہیں ادھر نہیں جانا، اس رستے جاؤ، اور رستہ جاندہ سی مدینے وال۔ او حاجی حج کرن جا رہے پر اس رستے پہ گئے تو ٹورے ٹورے مدینے پہنچ گئے۔ مدینے آ کے پتہ لگا کہ تے مدینہ طیبہ دو مدینہ شریف ٹھہرے، پھر موڑ مدینے تو مکے گئے، اتھے کعبے دا حج کیتا تے واپس آئے۔ بابا جی نو ملن آئے تھے، آپ نے فرمایا ہاں بھائی بیلیو کیسا رہا حج؟ انہوں نے کہا حج تے ٹھیک رہا ہے، پر مکے دے بعد ڈاکواں لٹ لیا، بڑا ماریا، پر جڑا ماریا تے تے ماریا پر سفر بڑا لمبا کرایا نے، جڑا راہ مدینے وال سی نا ادھر پا دیتا۔ آپ نے فرمایا او چلے ہو، جڑے شیار دے شہر دے ڈاکو بھی ہونا انہاں دیاں بھی شکایتاں نہیں کری دیا۔ مرید چپ کر گئے۔ اگلے سال بابا جی آپ حج کرن گئے تے آپ نو بھی اوہی مکے دے بار ڈاکواں لٹ لیا، بڑا ماریا، سفر بھی مدینے وال پا دیتا۔ آپ بھی لمبا سفر کر کے مکے آئے۔ جدو پاکستان آئے نا اپنے علاقے بیچ آئے، کوٹ مٹھن تے مریداں نو پتہ لگ گیا کہ بابا جی نو بنال بھی ای واقعہ ہویا ہے۔ ہن بابا جی سانو سنان گے تے اسی آکھاں گے سانو کہندے سو یہ شکایتاں نہیں لائی دیاں تے آپ کیوں لگاندے ہو؟ پر 3 مہینے گزر گئے، بابا جی نے گل چھیڑی ہی نہیں، بولنا ہی نہیں بابا جی۔ 3 مہینے بعد مرید آپ ہی آئے تھے، آکے عرض کی تھی بابا جی سنیا تو آنو بھی مار پئی ہے تو آڈا بھی ہونا سامان کھولے۔ آپ نے فرمایا وہ چلے ہو ہمیں شکایتہ کری جاندے ہو، وہ ڈاکو تے چنگے ہی بڑے نے۔ وہ مرید کہنے لگے بابا جی وہ تے مار دے ہی بڑا نے۔ آپ نے فرمایا وہ چلے ہو چنگے ہی بڑے نے۔ آکھیا چنگے کی میں؟ آپ نے تھے نا پھر اپنی سرائی کی زبان ایک شعر فرمایا، پڑھا تسی نہیں بولے نہیں تے پڑھ میں دینا سی، اجے مست نہ ہو جاتے میں شروع ہویا۔ ہاں انہاں دا خیال ہے لگدا اسی سا فجر پڑھا کے جانا ہے، نہیں بس میں جان چھاڑ دے لگا، بندے پھر بھی متھے لگنا ہوتا تھا۔ آپ فرمان لگے مرین دے ہن کٹین دے ہن مدینے ول بجین دے، مرین دے ہن کٹین دے ہن مدینے ول بجین دے، مرین دے ہن کٹین دے ہن مدینے ول بجین دے، انہاں دی مار تو صدقے انہاں دے پیار تو صدقے، انہاں دی مار تو صدقے انہاں دے پیار تو صدقے۔ فرمایا وہ بڑے چنگے نے، حضور چنگے کی میں فرمایا جنہ بھی مار دینے پر بندے نو راہ مدینے دے پا دے دینے، راہ مدینے دے پا دے دینے۔ وہ کڈا چنگا ہو جڑا بندے نو مدینے دے راہ پا دے وے، مدینے دے راہ پا دے وے۔ میں جدوں بھائی شبیر جی جدوں نواں نواں گھر بنایا نا تے میں میرے بابا جی تاجدار چورے شریف گھر دا افتتاح کرن آئے تے گھر بیٹھے تے کھانا کھان دے دوران میں نو فرمان لگے پتر انج کر ہن مدینے جا تے سرکار دا شکریہ ادا کر کے جا، حضور دا شکریہ ادا کر کے آ۔ وہ بابا جی دے لباں چو نکلیا، یقین کرو 2-4 دن چ انتظام ہو گیا تے میں فٹ مدینے پہنچ گیا۔ تسی بھی اپنے جنہاں نو اللہ نے طاقت دیتی ہے نا نیت کرو، حضور کو مدینہ منگیا کرو، اجازت لیا کرو، سرکار اجازت ہوئے تو اڑے مدینے آ جاؤ، پھر نہیں ہو رہے نہیں ہو تو کون ہے دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے جا کے نا تے شکریہ ادا کریا کرو۔ آ جڑیاں نعمتاں تے فضل رب نے کیتے نے نا انہاں دے شکریہ حضور دی بارگاہ ادا کر کے آیا کرو۔ ہن کدا دل کردا میں مدینے جاواں، ہاتھ بلند کرے، دوویں ہاتھ اس طرح کر کے اس طرح اکھیاں بند کر لو، گنبد خضرا دا تصور کر کے نا ہن مل کے میرے نال سارے پڑھیے صدا وسدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ، صدا وصدا
ربے تیرا دوبارہ یا اچھا جیڑا اپنی کمائی تے پلدا بے شک نہ بولے پر جیدہ لنگر مدینے ہوندا نا او بندہ ہاتھ چوکے بلند آواز نہ مل کے پڑھو صدا و صدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ صدا و صدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ صدا و صدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ صدا و صدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ مدینے آن نہیں دیندی غریبی یا رسول اللہ غریبی یا رسول اللہ کرم کر دو کرم کر دو حبیبی یا رسول اللہ کرم کر دو کرم کر دو حبیبی یا رسول اللہ